سوال کا جواب، کس کے سوال؟ آپ کے سوال اور علماء کرام دیں گے جواب، تو جلدی سے فون اٹھائیں اور جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ نے نوٹ کیے ہیں، پوائنٹ ڈاؤن کیے ہیں، کال کریں اور فوراً سے پوچھیں تاکہ ہم علماء کرام سے آپ کے سوالوں کے جواب فوراً لیکن سب سے پہلے میرے پاس کچھ سوال موجود ہیں، جب تک آپ کی کالز آتی ہیں میں اپنے سوالوں کے جواب لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سوال آتا ہے کہ کسی شخص نے ایک جگہ عید کی نماز پڑھی اور اپنے وطن واپس آ گیا، اب جہاں آخری روزہ چل رہا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ عید کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. جی ایسا ہے کہ اگر کسی کو دوسرے وطن میں اس نے جو وہاں کے حساب سے رمضان المبارک گزارا ہے، تو اب جس زمین کی طرف یا جس وطن کی طرف دوسری جگہ کی طرف اس نے سفر کیا ہے، تو اب وہیں کے حالات کے حساب سے وہیں کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس کو اس وطن میں روزہ ہے تو وہاں روزے کے حساب سے روزے کے ادب میں اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور اگر عید کی نماز ہے تو عید کی نماز بھی ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی ذوالفقار مجھے بتائیں کہ جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کہ کہتے یہ ہیں کہ اگر تم نے جنازے کو کاندھا دینا تو کم از کم تم جنازے کے ساتھ 40 قدم چل پاؤ، اگر نہیں چل پاؤ گے تو کاندھا مت دو. یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہاں، ہے؟ یہ یوں سمجھیے کہ مستحب عمل ہے، اور جنازے کو کاندھا دینا ایک بہت اچھا اور کار ثواب عمل ہے. ایک قدم کے بدلے ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، یہ سبحان باقاعدہ اللہ. اس طرح کی روایات موجود ہیں. تو اس میں یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سنت سے بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کچھ علماء کہ 10 قدم رائٹ ہینڈ، 10 قدم پھر وہی رائٹ پاؤں کی طرف، پھر 10 قدم لیفٹ ہینڈ، پھر 10 قدم لیفٹ پاؤں کی طرف، تو اس طرح 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو بڑی توجہ سے سنیں. احادیث طیبات میں جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد نہیں ہیں. اگر کسی آدمی کا حق کھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی انسان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، یعنی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ انسانوں کے حقوق میں سے کسی حق کو تلف کیا ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یا اس کا حق نہیں لوٹائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. کریں گے. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ 10 قدم چلا جائے چاروں طرف، اور اگر 10 قدم نہیں چل سکتا، 2 قدم 4 قدم بھی چلتا ہے تو پھر بھی یہ بھی کافی کفایت ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے صحیح. کہ اب یہ جب تک زندہ تھا تو اس وقت ہمیں کاندھا دینے کا خیال نہیں تھا کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ہارا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا. یا اللہ، بالکل. یہاں ہمارے پاس ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم بہن کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں یحییٰ بات کر رہا ہوں، بڑا ریگولر کالر رہا ہوں ٹی وی ون کا اور تمام شوز کا. آپ سے پہلی دفعہ میری بات ہو رہی ہے. تمام علماء اکرام کو سلام ہو. اور میں ایک بات سے ابتدا کروں گا کہ تمام علماء کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے. جو قوم علماء اور استادوں کی عزت نہیں کرتی وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا، میرا سوال بڑا مختصر سا یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء حضرات سے، جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں خود اپنی بات کروں تو ساری نمازیں میں مسجد میں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور تمام عبادات میں شامل ہوتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ جب چاند رات آتی ہے تو اس کے بعد ہماری وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے ایک دم سے. ہم نے اتنی ایکسرسائز کی ہوتی لیکن ہم پہ طاری نہیں ہوتی وہ چیز جو ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے بعد میں. تو مجھے علماء یہ بتائیں تمام حضرات کہ میں کیا ایسا عمل کروں یا میرے دل میں ایسی کیا بات ہو کہ میرے اوپر وہ کیفیت بعد میں بھی رہے اور میں اسی طرح اللہ کی یاد کرتا رہوں. یہ میرا سوال ہے. شکریہ. شکریہ جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان کی فرضیت جو ہے نا جی، اس کا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ تقوی حاصل کرو، تاکہ تم پاکیزگی پرہیزگاری حاصل ہو. اور اسی طرح قرآن کریم میں بڑا سمپل ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کی ضمن میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خالطوہم حتی تکون مثلہم، کہ نیک لوگوں کے ساتھ اتنا اٹھو بیٹھو ملو جلو حتیٰ کہ ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے اور تم متقی بن جاؤ. ہوتا کیا ہے کہ رمضان کا ماحول ہے، رمضان کے مہینے میں ایک پورا انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے عبادت کا. ہر دوست جا رہے ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، دیکھا دیکھی
نیکی کی توفیق بھی ہوتی ہے, دل سے رغبت بھی ہوتی ہے, شوق بھی, ولولہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو وہ ماحول پورا کا پورا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور دوبارہ انسان بیسکلی اپنی اپنی جو روٹین صحبت ہے وہ تو نیک لوگوں جی کے ساتھ بیٹھو. انسان اپنا سوشل سرکل جو ہے انہی چینج لوگوں کے کرے. ساتھ رکھے تاکہ. ہمارے پاس ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد بلال صدیقی بات کر رہا ہوں. جی محمد بلال صدیقی, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کا, حفظ کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن حفظ ہو جائے, اوکے جی. مفتی ہمارے محمد, دلوں میں اتر جائے. مفتی ایک حافظ کو قرآن کس طرح حفظ کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, وہ کیا طریقہ کار؟ مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا. ٹھیک ہے جی. کہ افنان صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیں, قرآن پاک کے متعلق اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت کے لیے اس کو آسان قرار دیا گیا ہے, اور یعنی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان بنایا. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر قرآن شروع سے حفظ ہی نہیں کیا ہے تو پھر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ سیکھا جائے. پھر تو اس کی ابتدا کی جائے کسی اچھے قاری صاحب کے پاس جا کر, ان سے وقت لے کر, یا کسی مدرسے میں جا کر اس کو باقاعدہ حفظ کیا جائے. اگر حفظ کر چکے ہیں اب اس کو باقی رکھنا ہے تو اس کے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں حافظوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ سال بھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ روزانہ 1 سپارہ کم از کم پڑھ لیں, شعبان میں 1 سے زیادہ دور نکالتے ہیں, اور پھر جو ہے رمضان کے اندر تراویح میں سناتے ہیں. اس سے حفظ پختہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور دوسرا طریقہ ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سکھایا تھا کہ 4 رکعت ایک خاص طریقہ بتایا جس کا پورا حدیث کی کتابوں میں طریقہ ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے. تو اس طرح اگر اس جو ہے وہ زندگی میں جب اس کو پڑھ لیا جاتا ہے اس طریقے سے, تو تجربہ یہ رہا ہے کہ پھر وہ جو قرآن پاک سینے سے نکلتا نہیں ہے وہ محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے تفصیل ہے. تو یہ کس کیٹیگری میں انہوں نے ابھی تک پڑھ چکے ہیں تو اس کے لیے الگ طریقہ ہے, اگر ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا ہے, حافظ نہیں ہے, تو اس کا الگ طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنم آپ کی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نازیہ کراچی سے. نازیہ کراچی سے, کیا سوال ہے نازیہ؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, میری امی جو ہے نا خواب میں مرے ہوئے لوگ دیکھتی ہے اور گوشت دیکھتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میری امی کو خواب میں مردے لوگ دکھتے ہیں اور گوشت. آپا کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خوابوں کی علم تعبیر کا پروگرام نہیں ہے, بلکہ یہ شرعی سوال جواب کا پروگرام ہے. تو لیکن کیونکہ زمانے قدیم سے لوگ خوابوں کے علم کی جانب متوجہ زیادہ رہتے تھے, لہٰذا آج کل بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ لوگ تعبیر جاننا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مردوں کا دینا بہت اچھا ہوا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کو سائنس دیکھنے چاہیے. اگر جیسے سبزہ دکھ رہا ہے, ہریالی دکھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھا خواب ہے. اور اگر مشکلات نظر آ رہی ہیں, پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب میں کچھ پریشانیاں آنے والی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو آپا. مفتی صاحب, قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت آ جائے اور اس پہ اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا, تو کیا یہ گناہ ہے؟ گزر جائے غلطی سے, آپ نوٹس نہ کرے اسے تو؟ جی جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے جن مقامات پہ جن آیات پہ کرنا ہوتا ہے وہاں سجدہ واجب ہوتا ہے اور فوری ہی کرنا چاہیے. البتہ کسی عذر سے, کسی مجبوری, مثلاً بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ زبانی تلاوت کر رہے ہیں, اس وقت وضو بھی نہیں ہوتا, یعنی زبانی تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. تو اس وقت اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو بعد میں اس کی ادائیگی جو ہے ضروری ہے, اور یہ مقامات انسان کو یاد رکھنے چاہیے. اور جیسے ہی مثلاً جتنی دفعہ آیت سجدہ تلاوت کی ہے مختلف مقامات میں, تو پھر اتنے سجدوں کی قضا لازم ہوگی اور اس کے بعد میں اتنے سجدے کرنے ہوں گے. اچھا مفتی ذوالفقار, مجھے بتائیں کہ رات کو اگر ہم 1 بجے کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے, اور سحری کے وقت نہ اٹھیں, اور صرف جب نماز اٹھائے تو فجر کے لیے اٹھ لیں اور فجر پڑھ لیں, تو یہ از اٹ اوکے؟ یہ سحری کے وقت پہ اٹھ کے سحری کے وقت پہ سحری کے وقت اٹھنا لازم نہیں, سحری کرنا سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے. اگر آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کا روزہ پھر بھی ہو جائے گا, اور اگر آپ سحری نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک احتیاط یہ ہے کہ رات کا کھانا کھاتے ہوئے سحری کی نیت کر لیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اب لیٹ ہو گئے ہوں, 2 بجے کھانا کھا رہا ہوں, تو اب میری آنکھ جو ہے فجر کے آخری ٹائم میں ہی کھلے گی, تو سحری کی نیت کر لیں. اگر نہیں کر سکے تو پھر زوال کے وقت سے
پہلے تک جو ہے نصف النہار جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دن کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے یہاں زوبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے تک آپ کے پاس وسعت ہے، آپ اس وقت تک بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی عفنان، مجھے ایک بات بتائیں، اکثر لوگ باہر ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ دیگر ملکوں میں، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گھر ور خریدنا ہے تو ہر چیز وہاں کریڈٹ پہ چلتی ہے، وہاں کریڈٹ ہسٹری ہونا لازمی ہے، کریڈٹ کارڈ ہونا لازمی ہے، تو ایسے معاملات میں ہمارا دین ہمیں کیا کہے گا جہاں انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ زیادہ تر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے یہ سوال بہت زیادہ اٹھتا تھا، اب اتنا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا نظام ہے، شریعہ وے میں معاملات ہو رہے ہیں، اس طرح دیگر ممالک میں بھی، امریکہ میں، جاپان میں، کینیڈا میں، تو وہاں پر بھی اب یہ ہے کہ ایسی آرگنائز ہیں، ایسے بینک موجود ہیں جو اسلامک وے میں معاملات کرتے ہیں، جس میں مرابحہ ہے اور دیگر ہاؤس فائنانسنگ کے جو اسلامی طریقے ہیں اس کے مطابق وہ گھر دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی جو ہے اپرچونٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسلامک وے میں معاملہ کریں، اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہم وہاں ان سے معاملہ نہیں کر سکتے، یا کسی ایسے شہر میں ہے کہ جہاں پر ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے یا وہاں کوئی ایسی سہولت ہمیں فراہم نہیں ہو رہی، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو مل کر اپنی کوئی ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ وہاں جو ہے ہم شریعت کے مطابق معاملات کریں، سودی اس میں معاملات نہ کریں۔ پھر بھی کوئی کر لیتا ہے تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، اگرچہ بعض علماء منع کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت گنجائش بھی دیتی ہے کہ وہاں آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آپا مجھے بتائیں، سوشل میڈیا پر میسیجز آتے ہیں کہ جس کی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو جمعۃ الوداع پڑھے، اس طرح سے نوافل پڑھ لے، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں، قضا نمازیں اپنی ویسے ہی قضا اسی ترتیب کے ساتھ اتارنی ہوں گی، اور اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شارٹ کٹ لگایا اور آپ نے پورے سال نماز قضا کرتے رہے اور اس کے بعد جمعۃ الوداع کو ایک 4 رکعت نماز پڑھ لی اور وہ سارا قضا ادا ہو گیا۔ اس کا اجر ثواب بے شک ضرور ہوگا، لیکن یہ کہ قضا اپنی پوری کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اچھا مفتی رؤف ہمارے پاس کالر ہے آپ کے لیے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ طوبہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ گڈ طوبہ، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہو؟ اللہ کا شکر۔ سلام آپ کی، مجھے یہ پوچھنا ہے شادی کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں، اور کیا بولتے ہیں، اور کچھ وہ کیا بولتے ہیں نا، آپ کوئی اگر ایسا ٹاپک رکھیں کہ غریب کی بیٹیوں کی کیا شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے خاندان والے جو ہیں بہت پیسے والے ہیں، تو وہ لوگ میرے ابو کو بھی بہت نیچا دکھاتے ہیں اور مجھے بھی، تو ایسے ہی کر کے میری امی لوگ بولتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مطلب ہم لوگ کو گھر سے بھی نکال دیا گیا اور ہمیں حصہ بھی نہیں دیا گیا، اور میری امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ٹینشن میں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں، حوصلہ رکھیں، اور اللہ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ پہ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے گا۔ مفتی ذوالفقار ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ وظیفہ کے بارے میں بول رہی ہیں۔ دیکھیے، وظیفہ سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سیگمنٹ کے اندر ایک شعر کا وہ ایک جو مصرع تھا کہ حساب ہوگا، جتنے لوگ ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور میں ایک بات ببانگ دوہل کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں نے ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ ان کے چچا ہیں، چاہے وہ ان کے ماموں ہیں، چاہے وہ ان کے والد صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کرے وہ اس بات کو سن رہے ہوں، انہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدل و انصاف قیامت پر ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ ان بچیوں کو خاندان سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب رہا کہ شادی کا وظیفہ کیا ہے، تو شادی کا بہترین میں نے جو دیکھا ہے ہمارے پاس، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا خاندانی کام ہے یہ تعویذات وغیرہ والا، تو میں یہ اس بچی سے یہ کہوں گا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں سے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس کے درمیان اور چھت کے درمیان کوئی یعنی آسمان کے درمیان بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی اوپر چھت نہ ہو، وہاں بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر 421 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا وظیفہ پڑھے، 21 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر کامل نہیں بلکہ اکمل یقین ہے، یعنی مضبوط ترین یقین ہے کہ کس دن کے اندر اس کا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی آپا، میرا تو دل نہیں چاہ رہا میں آگے بڑھوں یا کوئی اور سوال کروں،
रमज़ान में, और ये बच्ची इतनी प्यारी तूबा, कॉल आया था कितनी एनर्जी के साथ, और जब वो अपनी जो तकलीफ़ है वो बयान कर रही थी उसकी आवाज़ में हमें महसूस हो रहा था कि कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही है। और फिर माँ का भी साथ ना होना, माँ गुज़र गई, मतलब इतने बेहिस लोग कैसे हो सकते हैं आपा? बेहिस लोग इसलिए होते हैं कि ना और उनको अपने अपनी ख़ानदान वाले, आखिरत याद ही नहीं होती, उनको खुदा की ज़ात याद ही नहीं होती, इसी की वजह से वो किसी के ऊपर जुल्म करते हुए डरते नहीं हैं। और मैं इस बच्ची तूबा से ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन रखें और रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। इस वक्त को थोड़ा सब्र और ज़ब्त के साथ गुजारें और रब्बुल आलमीन सारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमें एक दुआ ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों पे मोहर ना लगाए, आमीन, अल्लाह ताला सुम्मा हमारे दिल नरम करे, क्योंकि मुझे लगता है ये दिल सख्त हो चुके हैं कि अगर आपको अपने अपने खून की आवाज़ नहीं आ रही, अपने खून का दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा, बाहर वाले तो बात की बात है। और हम आपा, अफसोस की बात यह है कि हम बाहर वालों के लिए सबसे अच्छे हैं, हम हमारे हाथ खुले, हमारे दिल खुले, और जब अपने ख़ानदान की बात आती है तो हम छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे।